منبر معزز محترم ارباب منبر حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہابِ کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم غمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. کافی دیر سے آپ محفل ذکر سماعت کر رہے ہیں. اچھی نعت و منقبت اور اچھی تقریریں آپ نے سماعت کی ہیں. چند لمحات کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. چند باتیں آپ تک پہنچا کر کے رخصت ہو جائیں گے. صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. آپ نے حضرت علامہ مولانا یوسف صاحب قبلہ سے بھی تقریر سماعت کر لی ہے. حضرت مولانا سرفراز صاحب سے بھی ان کو بھی سنا ہے اور عالی جناب محترم مشاہد رضا کو بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے. جو بھی منبر ذکر پر جلوہ گر ہیں سبھی کو اپنے یک کے بعد دیگر سماعت کیا ہے. چند لمحات میں بھی ہوں. محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وسلم دائما ابدا. چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں. 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 تو ان کو سرکار مدینہ
بلا لیتے ہیں، عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور جن کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، 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 تو جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیتے ہیں، جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیتے ہیں، اور جو غریبوں کو کہلے جیسے لگا لیتے ہیں، جو غریبوں کو کہلے جیسے لگا لیتے ہیں، جو یتیموں کو کہلے جیسے لگا لیتے ہیں، تو ان کو سرکار میرے اپنا بنا لیتے ہیں، ان کو سرکار میرے اپنا بنا لیتے ہیں، عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں۔ کی محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک عقد نکاح کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی جن بچے بچیوں کا نکاح ہوا ہے، پاک پروردگار اس کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرمائے، اور اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور اس نکاح کی برکتیں طرفین کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ قیامت تک نسل انسانی کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے نکاح کو ہمارے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، قیامت تک جس انداز سے چاہتا نسل چلتی رہتی، لوگ بڑھتے رہتے، لیکن اب اللہ پاک نے نسل بڑھنے کا جو وسیلہ بنا دیا ہے وہ مرد و عورت کو بنا دیا ہے، ورنہ خالق کائنات اس بات پر بھی قادر ہے کہ صرف نہ مرد کا سہارا ہو نہ عورت وسیلہ بنے، بغیر ماں باپ کے وسیلے کے بھی اللہ پاک انسان کو اولاد کو پیدا فرما دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ پاک صرف اور صرف مرد ہی کے ذریعے انسان کو پیدا فرما دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ صرف عورت ہی کے ذریعے انسان کو پیدا فرما دے۔ اگر ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا تیار فرمایا، آپ کو مختلف مٹیوں کے ذریعے پیدا کیا گیا، تو حضرت آدم
وہ ہیں کہ جن کا نہ کوئی باپ اور جن کی نہ کوئی ماں، بغیر ماں باپ کے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مختلف مٹیاں حضرت آدم کے پتلے میں رکھی گئی، جو آج کسی کا رنگ کالا، کسی کا گورا، کسی کا سرخ، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم ہے۔ تو جو دنیا میں مختلف قسم کی مٹیاں پائی جاتی ہیں، کہیں کی مٹی سفید، کہیں کی کالی، کہیں کی کھاری، کہیں کی سخت، کہیں کی نرم، تو اسی طریقے سے انسان کا مزاج اور اس کا رنگ ہوا کہ جس طریقے سے حضرت آدم کے حصے کی جو مٹی جس کے وجود میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو ڈالا۔ اب حضرت آدم کا نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم دنیا کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا۔ اب حضرت آدم جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں، جنت کے اندر جنت کے تمام تر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم سے معلوم کیا، اے حضرت آدم، تمہیں ہماری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نظر نہیں آتی؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، ہاں ہاں میرے پاک پروردگار، مجھے جنت میں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، آدم، دنیا کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جس نے جنت کی نعمتوں کا نظارہ کیا ہو۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی نعمت نہیں، لیکن ہم نے دنیا میں جنت ہی میں تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو رکھ دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر مزہ نہیں آتا۔ حضرت آدم سے فرمایا پاک پروردگار نے، اے حضرت آدم، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی کمی محسوس ہوا کرتی ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، مولا، میں جنت کے اندر تنہا رہا کرتا ہوں، اکیلا رہا کرتا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی ہم جنس نہیں۔ اے پاک پروردگار، تنہائی میں رہا کرتا ہوں، اکیلا رہا کرتا ہوں، میری جنس کا یہاں پر کوئی نہیں جس سے میرا دل لگ سکے، جس سے میں اپنی بات کر سکوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ حضرت آدم سو گئے، آغوش نیند ہو گئے۔ اب اللہ پاک نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ عورت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اس بات پر بھی قادر کہ بغیر ماں باپ کے دنیا میں اولاد کو پیدا فرما دے۔ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر کہ بغیر ماں باپ، بغیر عورت کے، صرف مرد کے ذریعے ہی انسان کو پیدا فرما دے۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حوا حضرت آدم کے سرہانے تشریف فرمائے۔ حضرت آدم بیدار ہوئے، حضرت آدم کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی جب آپ کی نظر حضرت حوا کی طرف جاتی ہے تو حضرت آدم کہتے ہیں، من انتے، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے کہا، انا امرات، میں عورت ہوں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا، لما خلقتے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو حضرت حوا نے فرمایا، لتسکنا الیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں، آپ کا میرے ذریعے دل لگ جائے، آپ کو میرے ذریعے چین آ جائے، آپ کو میرے ذریعے قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے
اللہ پاک نے آپ کے چین و سکون و قرار کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت آدم نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانا چاہا، اپنے آغوش میں لینا چاہا، اپنے قریب کرنا چاہا، تو فرشتوں نے کہا آدم ابھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت آدم کہنے لگے میں کیوں ٹھہروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو میرے لیے پیدا کیا ہے، میرے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے سکون کے لیے پیدا کیا۔ تو حضرت آدم سے فرشتوں نے کہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پہلے حضرت حوا کا مہر ادا کر دو، مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم نے فرمایا حضرت حوا کا مہر کیا ہوگا؟ حضرت حوا کو مہر میں کیا دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ آج کسی کا مہر سونا، کسی کا چاندی، کسی کا درہم، کسی کا دینار، کسی کا ریال، کسی کا پیسہ، کسی کا زمین اور جائیداد، لیکن اللہ اکبر قربان جائیے حضرت آدم کو جو اللہ پاک کی جانب سے حکم مل رہا ہے، اے حضرت آدم تم شمس الضحیٰ بدر الدجا ختم الرسل جانے کائنات میرے آخری پیغمبر پر درود پاک پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم درود مصطفیٰ پر پڑھ رہے ہیں، حضرت آدم درود مصطفیٰ کی ذات پر پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام کے گلدستے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور حضرت آدم کا مہر ادا ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ جب ایک نبی دوسرے نبی پر، یعنی جب حضرت آدم ہمارے نبی پر درود پڑھ دے، سلام پڑھ دے، تو ان کا مہر ادا ہو جائے۔ تو اگر ہم مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے فرزانے، مصطفیٰ کے جانثار، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گلدستے پیش کریں گے تو یقیناً مصطفیٰ کی شفاعت کے حقدار ہم بن جائیں گے۔ تو ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گلدستے پیش کیا کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ مصطفیٰ ہماری قیامت میں شفاعت کراتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب شفاعت کی بات آتی ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، اور سوا تیرے قدرت یہ کس کو ملی ہے، سوا تیرے قدرت یہ کس کو ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا۔ اب اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اپنی قدرت کا بندوں کو نظارہ دکھایا۔ اے لوگو، میری شان تو یہ ہے کہ میں بغیر مرد کے صرف عورت کے شکم سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہوں۔ آؤ چلو حضرت مریم کی بارگاہ میں، حضرت مریم بیت المقدس میں، اللہ اکبر، ایک حجرے کے اندر جلوہ گر ہیں، ایک حجرے میں تشریف فرمائے، اتنے میں جناب جبریل آ گئے۔ اے حضرت مریم، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت مریم نے فرمایا تم کون ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم فرمانے لگی تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر تم میرے پاس کیوں آئے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تمہیں میں بیٹا عطا فرما دوں۔
میں تمہیں بیٹا دے دوں۔ حضرت مریم چونک گئی۔ حضرت مریم نے کہا اے حضرت جبریل، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی مرد نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، میں نے کسی مرد سے شادی نہیں کی، میں کنواری ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ پاک کی یہی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے حضرت جبریل نے حضرت مریم کے پھونک ماری، کلائی میں پھونک مار دی، آستین میں پھونک ماری۔ جیسے ہی حضرت مریم کی آستین میں پھونک ماری، حضرت مریم پریگنیٹ ہو جایا کرتی ہے، حضرت مریم امید سے ہو جایا کرتی ہے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وہ بھی وقت آیا کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ حضرت مریم کے یہاں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لے کر کے آئے۔ اب حضرت مریم اسی بچے کو لے کر کے اپنے گھر آئی، بستی کے اندر آئی، پوری بستی میں ہجوم لگ گیا۔ سب محلے والے رشتہ دار پڑوسی جمع ہو گئے، کہنے لگے اے حضرت مریم تم تو بڑی متقیہ تھی، تم تو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، تم تو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتی تھی، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے باپ ایسے نہ تھے، تمہارے خاندان میں تمہارا کوئی رشتہ دار ایسا نہ تھا، لیکن یہ تم نے کیا کیا ہے؟ بغیر باپ کے، بغیر شادی کے تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ اے حضرت مریم یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت مریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے مریم ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو، بلکہ اس بچے سے معلوم کرو کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ جب حضرت مریم نے کہا مجھ سے کیا معلوم کرتے ہو، اسی بچے سے معلوم کرو کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو لوگوں نے کہا مریم تم نے کیا ہمیں بے وقوف سمجھا ہے؟ جو بچہ بھی پالنے میں ہے، جو بچہ بھی بچپنے کے عالم میں ہے، بول نہیں سکتا، وہ کیسے بتائے گا؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے اے میری ماں کے اوپر تہمت لگانے والوں، میری ماں کو برا بھلا کہنے والوں، سنو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی لے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کی قدرت تو یہ بھی تھی کہ بغیر ماں باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر دیا جائے۔ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر تھا کہ بغیر عورت کے صرف مرد کے ذریعے بھی اولاد کو پیدا کر دیا جائے۔ میرا پاک پروردگار تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر مرد کے صرف عورت کے ذریعے بچے کی ولادت کر دی جائے، لیکن اب قانون قدرت بن گیا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ قانون خداوندی آ گیا ہے۔ اب دنیا میں بچہ جو بھی آئے گا وہ نکاح کے ذریعے آئے گا، مرد اور عورت کے ملاپ سے آئے گا۔ اب اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نکاح فرمانے کا حکم دیا، اور یہ نکاح ایک عبادت بھی ہے من وجہ، اور من وجہ یہ معاملات میں سے بھی ہے۔ نکاح کے تعلق سے میرا پاک پروردگار فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کہیں فرماتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اے لوگو، مرد تمہارے عورتوں، اے مرد سنو، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے لوگو، لم ترى للمتحابین مثلا نکاح۔ اے لوگو، تم نکاح کی طرح تو محبت کرنے
کرنے والوں میں کوئی رشتہ نہ پاؤ گے۔ حضرات محترم آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جو نکاح خوانی ہے، جو رشتہ نکاح منعقد ہوا کرتا ہے، لڑکی کہیں کی ہوا کرتی ہے، لڑکا کہیں کا ہوا کرتا ہے، نہ کبھی لڑکے نے شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھا، نہ لڑکی لڑکے کو دیکھا کرتی ہے۔ ماں باپ نے رشتہ کر دیا ہے، کبھی کبھی لینگویج بدل جایا کرتی ہے، کبھی کبھی برادری بدل جایا کرتی ہے، کبھی کبھی علاقہ بدل جایا کرتا ہے، کبھی کبھی ملک بھی بدل جایا کرتے ہیں، لیکن جناب والا آپ اس نکاح کو دیکھیے، جب نکاح ہو جایا کرتا ہے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جاتا ہے، یا وہ قبول ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑکے کے دل میں لڑکی کی محبت، لڑکی کے دل میں لڑکے کی محبت من جانب اللہ ایسی پیدا ہو جایا کرتی ہے، ایسی پیدا ہو جایا کرتی ہے، نہ جانے یہ کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے اسی طرف اشارہ کیا، لم ترى للمتحابين مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں میں تم نکاح سے زیادہ محبت کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ کوئی کہے کہ بھائی باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، تو یہ جو محبتیں ہیں یہ خونی محبتیں ہیں، فطری محبتیں ہیں۔ باپ کو بیٹے سے فطرتاً محبت ہے، ماں کو بیٹی سے فطرتاً محبت ہے، رشتے کی محبت ہے، خونی محبت ہے۔ لیکن دو اجنبی جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ایک دوسرے کو برتا نہیں، لیکن رشتہ نکاح کے بعد میں ایک دوسرے کی محبت دونوں کے دلوں میں پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اے لوگوں، آج دنیا میں بڑے محبت کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں فرینڈ، میں بوائے فرینڈ ہوں، وہ گرل فرینڈ ہے۔ یہ دنیا کی ناجائز محبتوں کا دم بھرنے والے سنو، میرے مصطفیٰ نے نکاح کو اصلی محبت قرار دیا ہے۔ یہ محبتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عیاشیاں اور مکاریاں ہوا کرتی ہیں۔ اصل محبت جو ہے وہ رشتہ نکاح ہے۔ اللہ پاک اس کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے، کیونکہ شادی ایک خوشی ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد مل جائے یہ بھی نعمت، اولاد کے سر پر صحرا سج جائے ماں باپ کی موجودگی میں یہ بھی نعمت۔ تو جب بندے کو اللہ کی نعمت ملے، خوشی حاصل ہو، تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر تمہیں ہماری نعمتیں مل جائیں تو ان نعمتوں کا چرچا کرو، ان کا پرچار کرو، ان کا چرچا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ آج شادی ہو گئی، شادی کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب خانہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب قبلہ کے بھائیوں نے اور انہوں نے یہ اپنا گھر میں محفل پاک سجا لی، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں سن رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، اللہ پاک کا جو ارشاد ہے کہ نعمت مل جائے، خوشی مل جائے تو تم چرچا کرو۔ لیکن آج نہ جانے کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں، کوئی ڈانس پارٹی کا انتظام کرتا ہے، کوئی ڈھول تاشوں کا انتظام کیا کرتا ہے، کوئی ڈنڈی بازیوں کا انتظام کیا کرتا ہے، کوئی عورتوں کو نچایا کرتا ہے، کوئی گھر کی عورتوں کو نچایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک کی نعمت کا چرچا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمت دی تھی اس نعمت کی یہ ناشکری ہوا کرتی ہے۔ 50-50 40-40 ہزار ڈانس پارٹیوں پر شادیوں میں ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں، ڈی جے باجے رات بھر بجا کر کے پیسہ ہم اس پر لٹائیں، اور نہ جانے کتنے مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر 50-50 ہزار کی آتش بازیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ یہ سب فضول خرچی، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا، دن دکھایا تو اللہ کو یاد کیا۔ گھر سے دولہا بن کر کے نکلنے والوں،
اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نکلو۔ اس دن کو مت بھولو کہ ایک دن جنازے کی شکل میں بھی ہمیں نکلنا ہے۔ صرف دولہا بن گئے تو یہ مت سوچو کہ مرنا نہیں ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ دولہا بن گیا انسان تو اب یہ سمجھ رہا ہے کچھ بھی کر ڈالو، جو مرضی ہے وہ کر جاؤ۔ تو شادی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، رحمت ہے، تو اس کا چرچا کرو، ذکر کی محفلیں کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو۔ ایسی آج شادیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں رزق کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ رزق بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے۔ ایک انسان آپ کی دعوت کا اہتمام و احترام کرتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے مہینوں سے سالوں سے انتظام کر رہا تھا، دسترخوان سجا دیا گیا، طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر سج گئی ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا ہے ہماری وہی نعمتیں، وہی رزق، وہی روٹیاں، وہی چاول کچرے کے ڈبوں میں پڑے نظر آتے ہیں۔ جبکہ آپ حدیث میں ملاحظہ کریں تو پتہ چلے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گھر میں تشریف لے کر کے آئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا، مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ میرے آقا نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد میں تناول فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اگر آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کے لیے تازہ روٹیاں بنا کر کے تیار کر دیتی، آپ یہ سنی ہوئی روٹی، مٹی میں لگی ہوئی روٹی تناول کیوں فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمائے عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ کا یہ رزق ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کی عزت کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، اس لیے کہ جس گھرانے سے، جس قوم سے رزق اٹھ جایا کرتا ہے تو اللہ پاک اس قوم میں رزق کو واپس نہیں بھیجتا ہے۔ اب آپ کہو گے واپس تو آ جاتا ہے، سب کو کھانے کو ملتا ہے، تو یقیناً ملے گا، چونکہ اللہ پاک نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جو رزق میں برکتیں ہوتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ تو رزق کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ شادی بیاہ میں ہمیں پلیٹوں میں اتنا ہی اتارنا چاہیے کہ جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں گھروں میں 250 گرام، 300 گرام، 500 گرام گوشت جا رہا ہے، اور جب وہ کھانے کے لیے گھر والے بیٹھ رہے ہیں تو اب ہڈی پر ذرا سا ماس بھی نہیں چھوڑ رہا، پوری صحیح طریقے سے ہڈی بھی صاف کر دی جا رہی ہے۔ بوٹی آپ نہیں پھینک رہے ہیں، بہت مہنگا ہے، لیکن پتہ نہیں شادی میں جا کر کے اگر آپ کو تھوڑی سی خراب بوٹی نظر آئی، تھوڑی سی اس پر چربی لگی ہوئی ہے، ہڈی زیادہ ہے، آپ فوراً پھینک دیا کرتے ہیں۔ آپ ٹیبلوں کے نیچے دیکھیے کیسی بوٹیاں پڑی ہیں، کیسے چاول، گھر میں آپ رات کی روٹی صبح کو کھا جائیں گے باسی، مجال نہیں ہے کہ آپ بیوی سے کہہ سکیں ابھی تیار کر دیں، ماں سے کہہ سکیں جو رات کی بچی ہوئی ہے وہی آپ صبح کو بھی کھا لیں گے، یہاں تک کہ دوپہر میں بھی کھا لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن شادی میں اگر آدھا گھنٹہ 5 منٹ ٹھنڈی روٹی ملی تو آپ نے فوراً ٹیبل کے نیچے کی۔ تو رزق کی قدر کرو، قدر۔ جن گھرانوں میں رزق کی قدر نہیں ہے نا، تو ان گھرانوں سے رزق کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ایک موقع پر غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے کر کے جا رہی تھی، راستے میں ایک انار کا دانہ ملا، انار، آپ نے اس انار کے دانے کو اٹھایا، صاف کیا، تناول کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہیں پر رکھ دیا۔ ساتھ میں جو عورتیں چل رہی تھی انہوں نے کہا ایک انار کا دانہ ہی تو تھا، آپ نے کیوں اٹھایا؟ پورا انار کہیں سے خرید لیا جاتا۔ تو حضرت میمونہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں کھانے میں برکت رکھی ہے، اور وہ برکت کس میں ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ برکت اسی دانے میں ہو، اسی دانے میں ہو، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا۔ اللہ پاک کہ رزق میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس برکت کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحیح طریقے سے پلیٹ بھی صاف نہیں کرتے، چاول پلیٹ میں لگے ہوئے ہیں، وہی مائیں بہنیں نالیوں میں ان چاولوں کو بہا دیا کرتی ہیں۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے کہ پلیٹ صاف کرو، انگلیاں صاف کرو، اس میں وٹامن ہے، وٹامن۔ میڈیکل تو آج کہہ رہا ہے، ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ پلیٹ کو صاف کر لو، انگلیوں کو صحیح طریقے سے چاٹ لو، اس لیے کہ برکت کون سے حصے میں ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے برکت اسی میں ہو۔ تو کھانے وغیرہ کو ہمیں چاہیے کہ اس کی بربادی نہ کریں، فضول خرچیوں میں اس کو نہ پھینکیں۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ کھانا تم شیطان کے لیے نہ چھوڑو، مطلب جو کھانا دسترخوان وغیرہ پر گر جائے اسے اٹھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اب شیطان کے لیے چھوڑنے کا کیا مانا؟ کیا شیطان اس کو کھا رہا ہے؟ وہ تو چاول وہی پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دسترخوان سے چاول اٹھا کر کے کھا لو گے، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کے کھاؤ گے، تو تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، گھمنڈ نہیں آئے گا، اللہ اکبر، اور تم رزق کی بے حرمتی نہیں کرو گے، فضول خرچی نہیں کرو گے۔ اور اگر تم دسترخوان سے کھانے کا ٹکڑا، چاول کا دانہ اٹھانے میں شرم محسوس کر رہے ہو تو یہ کہیں نہ کہیں تکبر کی علامت ہوا کرتی ہے، غرور کی علامت ہوا کرتی ہے، فضول خرچی ہوا کرتی ہے۔ یہی ہے مطلب کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، غرور اور تکبر میں آپ نے اس کو نہیں اٹھایا، تو شیطان کا نفس خوش ہو رہا ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر کے تنابل کر لیا، آپ عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، آپ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، آپ نے شیطان کو ناراض کر دیا ہے۔ تو گھر میں بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر ہمارے دسترخوان پر، چارپائی پر چاول وغیرہ گر جائیں تو اس کو اٹھا لو۔ آج کل اس ماڈرن زمانے میں بیٹا مت اٹھا مت اٹھا، دوسرے لے لے۔ روٹی زمین پر گر گئی تو ہم کسی کو کھانے نہیں دے رہے، دوسری دے دی، بلکہ کوشش یہ کی جائے یا تو صحیح طریقے سے اس کو صاف کھانے کے لائق ہے تو کھا لی جائے۔ بھئی دسترخوان پر سامان گرا ہے تو اس میں نہ کوئی گندگی لگتی ہے، نہ اس میں کوئی مٹی اور دھول لگا کرتی ہے، تو ہم اس کو تنابل کریں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور جو انسان رزق کی قدر کرتا ہے، رزق کے دروازے اسی کے گھر میں کھلتے ہیں، اور جو رزق کی بے حرمتی کرتا ہے، جو اس کی ناقدری کیا کرتا ہے، تو رزق کی برکتیں وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک یہ دن جس کو بھی دکھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرے، اس کا چرچا کرے، اس کا پرچار کرے۔ شادیوں میں آج بڑی بڑی خرافات چل رہی ہیں، وہ ہر ایک انسان جان رہا ہے۔ کہیں پر شراب نوشی عام ہے، کہیں پر ڈی جے باجے ڈانس عام ہو گیا ہے، کہیں پر بے پردگی عام ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی شادیوں کو انجام دینا چاہیے۔ یہ خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک گھر میں برکت عطا فرمائے، رشتہ نکاح کو حاسدین کے حسد سے، ناظرین کی بری نظروں سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جانی رہے مت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر یاری رم تاجدار گھر نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام، کاش میں شرمی جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رسول اللہ۔ قاطع کے لیے آئیے۔